بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرا ٹاپک ہے کہ عمران خان رہا کیسے ہوں گے، مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، عمران خان کی بیڑیوں میں وٹے کس نے ڈالے ہیں، وقت کے ساتھ خان کو بدلنا ہوگا، یہ میرا عنوان ہے۔ اور الحمدللہ 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن عمران خان اگر اپنی زبان بند کرنے میں کامیاب ہو گیا تو 2025 میں رہا ہو جائیں گے۔ اگر اس نے اپنی زبان بند نہ کی تو وہ کبھی بھی رہا نہیں ہوں گے۔ رہا تو ہو جائیں گے لیکن اس رہائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں جب چڑیاں چوگی کھیت تو کیا فائدہ۔ اگر اس نے منہ بند ہی کرنا ہے تو اس کو ابھی سے کر لینا چاہیے، یا تو وہ حکومت کو ایک پیغام بھجوا دیں کہ آپ کا جی چاہتا ہے تو مجھے آزاد کر دیں، آپ کا جی چاہتا ہے تو مجھے نہ کریں، جیسے آپ کی مرضی، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اپنی حکومت کریں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اندر رہنے سے بہتر ہے مذاکرات کرے، مشاورت کرے۔ سیاستدان وہی ہوتا ہے جو مشاورت کرتا ہے، ایک دوسرے کی سننی پڑتی ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے، دشمنوں کے سامنے بھی بیٹھنا پڑتا ہے، گفتگو کرنی پڑتی ہے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ عمران خان اس کی پوری نسل میں سیاست میں تو ہا نہیں، وہ ایک پلیئر تھا، وہ پلیئر ہی ہے۔ وہ جب وہ سیاست میں آیا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آئی تھی، اور آج اسٹیبلشمنٹ پچھتا بھی رہی ہے، لیکن وہ سیاست میں جب آیا اور اپنی اوقات سے باہر ہو گیا تو اس میں جو سب سے جو زیادہ قصور ہے وہ اس کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے اس کے یوٹیوبر ہیں، سوشل میڈیا والے، انہوں نے اس کی بیڑیوں میں وٹے ڈالے ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے بھی ہیں تو ان کو اپنا منہ بند کرنا پڑے گا، کیونکہ جو مذاکرات ہیں، جو باہر سوشل ٹیم والے بیٹھے ہیں، ان کا کھانا پینی تو بند ہو جائے گا، ان کو عمران خان صاحب سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو تو اپنے ویوز سے غرض ہے، اپنے ڈالر سے غرض ہے۔ عمران خان سے اس کو، ان لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں۔ اور جو ادھر ہے، یہ میں مکس ہی بات کر رہا ہوں، اور جو ادھر پاکستان میں اس کے جتنے بھی ایم این اے ہیں، تقریباً 80% ایم این اے، 79% بھی نہیں، 80% ایم این اے، ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو کنٹرول ہے دماغ کا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ جب وہ جی چاہیں وہ پیچھے چھڑی ہلتی ہے، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا عمران خان کو بھی پتہ ہے، عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ عمران خان بذات خود اچھا انسان ہے، اس کو جو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو وہ جنرل فیض حمید ہے جس نے اپنے مستقبل کی خاطر سارا پلان ترتیب دیا، 10 سالہ پلان۔ جب اللہ ہی نہ چاہے تو کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، حکومت میں نہیں جا سکتا، چیف آف دی آرمی سٹاف مستقل نہیں بن سکتا۔ جنرل فیض حمید نے بیسیکلی عمران خان کے گلے میں پھندا ڈالا ہے، اور آج وہ خود ترس رہا ہے، آج وہ خود قید میں ہے۔ یہ جو سب کچھ عمران خان صاحب آپ بھگت رہے ہیں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے ہی آپ کو اس سٹیج پہ لایا ہے۔ برا محسوس نہیں کرنا، پی ٹی آئی والے کو جو فالوور ہیں، برا محسوس نہیں کرنا۔ میں نے بھی اس دفعہ
2024 میں عمران خان کو ہی ووٹ دیا ہے، لیکن میں نے اپنا ضائع کیا ہے، میں نے جس کو دیا ہے مجھے اس پہ ترس آ گیا، چلو یار اس کو دے دو، وہ بھی ضائع گیا۔ تو بات یہ ہے، اگر عمران خان صاحب رہائی چاہتے ہیں تو مشاورت کریں۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ پھل لگدے نے نیویاں ٹاہنیاں نوں، ویلے مان ہوندے نے اونچائی دے۔ اس درخت کو ہی پھل لگتا ہے، اور جس درخت کو پھل لگتا ہے اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہیں، جو اس کی چوٹی ہوتی ہے اس کے اوپر کم ہی پھل لگتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملائیں، اقتدار کو چھوڑیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اقتدار کو چھوڑ دیں، ایک دفعہ باہر آئیں جیل سے، ان لوگوں سے سبق سیکھیں۔ اگر آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کو گالی نہ نکالیں، نہ پیپل پارٹی کو نکالیں، اور نہ نون لیگ کو نکالیں، اور نہ ہی کسی اور جماعت کو نکالیں، ان کو کچھ بھی نہ کہیں، باہر آئیں، سیکھیں۔ یہ آپ نہ کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، مجھے 29 سال ہو گئے ہیں سیاست میں آئے، میرے نزدیک آپ کو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہے کہ سیاست کی الف بے کیا ہوتی ہے۔ اگر سیاست کی الف بے کا علم ہوتا نا تو اتنی دیر آپ اندر نہ رہتے، آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے اور باہر آ جاتے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، آپ کے باہر آنے سے ہی مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے، سٹرائک بھی کامیاب ہوگی، اور آپ اوپر بھی جائیں گے۔ جیسے کوئی جنرل ریٹائر ہوتا ہے، کوئی بڑا افسر ریٹائر ہوتا ہے نا، تو 2 سال کے لیے اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے بولنا نہیں، بیان نہیں دینا، ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنی۔ اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے تھے آپ کو کچھ نہیں ہونا تھا، آپ نے فائن ہی لگ جانا تھی۔ جیل سے باہر آئیں، 1 سال 2 سال کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تک آپ باہر نہیں آ سکتے جب تک آپ اپنا مائنڈ کلوز نہیں کریں گے، خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ جو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو چپ کرائیں۔ جب آپ باہر آئیں گے اسی وقت سوشل میڈیا ٹیم اپ ہو جائے گی، اس وقت خاموش ہو جائیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی جماعت سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو آپ پہ ترس آ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور آپ باہر آئیں گے۔ آپ جب بھی آئیں گے ایگریمنٹ کے ساتھ آئیں گے، تو ایگریمنٹ کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور سوشل میڈیا جو آپ کی ٹیم ہے اس کا منہ بند کر دیں، ان کو کہہ دیں کہ یہ میرا ملک ہے، میں نے اسی میں جنم لیا ہے، اس ملک کا فائدہ سوچیں، کسی کا فائدہ نہ سوچیں۔ اپنی جان بھی جاتی ہے تو جانے دیں۔ اور آپ کی جو بیڑیوں میں وٹے ڈالے ہیں، پنجابی جیسی کہنے ہیں، وہ تیری سوشل میڈیا ٹیم میں سب سے زیادہ ڈالیں، اور اس کے بعد جو آپ کے ایم پی اور ایم این اے ہیں انہوں نے ڈالیں اور ڈال رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بدلنا ہوگا۔ وہ ایک شعر ہے کہ تم بھی بدل جاؤ زمانے کے ساتھ ساتھ، میرا نہ ساتھ دو کہ برا مانتے ہیں یہ لوگ۔ خان صاحب آپ کی مہربانی، آپ بدل جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں دوبارہ میں پی ٹی آئی والے فالوور سے یہ کہوں گا جو سوشل ٹیم والے ہیں کہ اپنا منہ بند کریں، وہ الفاظ یوز کریں، استعمال کریں، وہ بیان دیں جو اس پاکستان کے حق میں ہو۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ جس ملک کی فوج اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں ہے وہ ملک دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، وہ محتاج رہتا ہے۔ اس پاک فوج کا احترام کریں، اس کو مضبوط بھی کریں اور ان سے کام بھی لیں، انہیں مضبوط بھی کریں اور ان سے کام بھی لیں۔ اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیں تو خاموش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہر وقت اقتدار میں رہوں، اقتدار میں رہوں، اقتدار میں رہوں۔
اقتدار میں ہر وقت کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اللہ کے حکم سے انسان اقتدار میں آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اقتدار سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ بے ایمانی سے آئے چاہے وہ ایمانداری سے آئے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بہت بڑا آپ نے لفظ بولا اور غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک جہاز میں بیٹھتے ہیں یا کار میں سفر کرتے ہیں تو آپ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں سفر کی۔ جو سفر کی دعا پڑھتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں میرے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس میں دوزخ نہیں ملتا، جنت ملتی ہے۔ جو آپ نے دعا پڑھی ہے سفر کی، اس کے بدلے آپ کی جو آخرت ہے وہ سنور جاتی ہے، وہ آپ کی آخرت سنور جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام سے نوازتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے تو سفر کی دعا پڑھی تھی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب میں مسلمان نہیں رہتا، اب میں کافر ہو جاتا ہوں۔ بھائی میں گنہگار ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں، آپ اچھے ہیں، تمام جماعتیں اچھی ہیں، لیکن مشاورت مشاورت مشاورت۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔